نعرہ حمد خداوند جو ہماری خاطر مصلوب ہوا، قبر میں سے جی اٹھا ہے۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی آیات 51 اور 52 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ہمارے خداوند کا بدن اس کے بارے میں سنیں گے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ کے اندر کچھ لوگوں کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اس طرح بہت سے وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو ایک اور معجزانہ مفت کھانے کی امید میں ڈھونڈا تھا، آپس میں بڑبڑانے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ نتیجے کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے اور بھی واضح اور چونکا دینے والے انداز میں بات کرنا شروع کی۔ اس کے بعد اس نے مزید فرمایا کہ وہ نہ صرف زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، بلکہ جو لوگ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں انہیں اس کا گوشت بھی کھانا چاہیے۔ اگر ہم اس ہجوم کے اندر ہوتے تو اس طرح کے بیان پر ہمارا رد عمل کیسا ہوتا؟ اس حقیقت پر غور کریں کہ ہم نے حال ہی میں روٹیوں اور مچھلیوں کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، لہذا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یسوع کوئی خاص شخص تھا۔ لیکن ہم نے یسوع کے اس بیان پر اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے، کیسا رد عمل ظاہر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اس وقت یہ بات کہی ہوئی سنی ہوتی تو غالباً ہمارا رد عمل وہی رد عمل ہوتا جو ہمارا ابھی پاک ترین یوخرسٹ کی تعلیم پر ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے یسوع کو اس طرح بولتے ہوئے سنا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ کہنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ بعض نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہوگا، جبکہ بعض نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوگا، لیکن کچھ کا بالکل مختلف رد عمل ہوتا۔ کچھ لوگوں نے یسوع کو یہ نئے اور چونکا دینے والے الفاظ بولتے ہوئے سنا ہوگا، یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ پوری طرح سے نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ایمان کی تحفے کی وجہ سے دل کی گہرائیوں سے یقین کیا ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں جان گئے ہوں گے کہ انہیں واقعہ ہی اس کا گوشت کھانے کی ضرورت تھی جو آسمان سے اتری ہے، کیونکہ وہ واقعہ ہی زندگی کی روٹی ہے۔ صرف ایمان کے تحفے کی بدولت پاک یوخرسٹ اور اس حقیقت پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ مقدس ہوستیا اور قیمتی خون کے یہ ٹھوس اور ظاہری تحفے در حقیقت خدا کے ابدی بیٹے کا بدن اور خون، روح اور الوہیت ہیں، صرف باطن اور تبدیلی کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسی تعلیم پر
कैसे यकीन कर सकते हैं और हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि आज की अंजील के ये अल्फाज सच्चे हैं और ये कि मुकद्दस तरीन यूखरिस्त हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज बयान किए हैं उन्हें सिर्फ मुकद्दस तरीन यूखरिस्त पर ईमान के तोहफे के जरिए समझने, कबूल करने और गहराई से यकीन किया जा सकता है। आज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पहली बार ये मुकद्दस तरीन अल्फाज कहे जाने पर गौर करें, और जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। जब हम दुआ के साथ इन अल्फाज पर गौर करते हैं तो गौर करें कि हम इन अल्फाज पर कितना यकीन करते हैं। पाक तरीन यूखरिस्त पर हमारा ईमान कितना गहरा है। यूखरिस्त ऊपर बयान करदा हवाले की तकमील है और खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम ना सिर्फ उसके मुकद्दस अल्फाज पर यकीन करें बल्कि उस सच्चाई को हमें उन तरीकों से तब्दील करने की इजाजत दें जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम दुआ मांगें। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, आप वाकया ही जिंदगी की रोटी हैं और वो तमाम लोग जो आपका गोश्त खाते हैं और आपका खून पीते हैं हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। प्यारे खुदावंद, हमारा इस बात पर यकीन है कि आप ही पाक तरीन यूखरिस्त हैं। आपकी रूह और उलूहियत हमें दी गई है ताकि हम आपकी मुकद्दस जिंदगी में शरीक हो सकें। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें पाक तरीन यूखरिस्त में अपने ईमान को गहरा करने की जरूरत है ताकि हम आपकी अब्दी बादशाही की खुशियों की तरफ मजीद मुकम्मल तौर पर खींचे जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।